حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر، حکمران اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 16 مرتبہ آیا ہے، جبکہ آپ کو خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا نائب اور صاحب زبور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی نہ صرف روحانی عظمت بلکہ سیاسی حکمت عملی، جنگی مہارت اور انسانی نفاست کا شاہکار ہے۔ اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات پر تاریخی ریفرنسز اور قرآنی ٹیچنگز کی روشنی میں کمپریہنسو ریویو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ فلسطین کے شہر بیت لحم میں ہوئی۔ آپ بنی اسرائیل کے قبیلہ یہودا سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر سورہ صاد کی آیات میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑی طاقت والا تھا، بے شک وہ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ابتدائی زندگی کا دور آپ نے ایک چرواہے کے طور پر گزارا، جو کہ آپ کی تربیت کا ایک اہم حصہ بنا۔ چرواہے کی حیثیت سے آپ کو تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کا موقع ملا، جس نے آپ کے اندر صبر، ذمہ داری اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے جذبات پیدا کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ جالوت کو شکست دینا ہے۔ جالوت ایک دیو ہیکل جنگجو اور ظالم شخص تھا جو کہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو لڑائی کے لیے للکارا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت ایک نوجوان تھے، انہوں نے صرف ایک غلیل اور 5 کنکروں کے ساتھ جالوت کو شکست دی۔ یہ معرکہ وادی الہ میں پیش آیا، جس کی تاریخی تصدیق فلسطین کے آثار قدیمہ سے ہوتی ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ البقرہ کی آیات میں بھی ملتا ہے۔ بس اللہ کے حکم سے انہوں نے اسے شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں حکومت اور حکمت عطا کی۔ جالوت کو شکست دینے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ چن لیا۔ آپ علیہ السلام نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنایا، جو آج بھی تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے ایک مقدس شہر کا مقام رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی حکمرانی کو اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ صاد میں ارشاد ہے: اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے انصاف کرنا اپنا خاص اصول بنا لیا۔ انہوں نے ملک کی فوجی طاقت اور معیشت دونوں پر ایک ساتھ توجہ دی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے لوہے کو نرم کرنے کے معجزے کا ذکر ہے، جو آپ کے دور میں صنعتی کاریگری جیسے کہ ہتھیار اور اوزار وغیرہ کی صنعت بہت ترقی کر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خاص کتاب دی جس کا نام زبور ہے، جو کہ 4 آسمانی کتابوں توریت، زبور، انجیل اور قرآن میں سے ایک ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد ہے: اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ زبور میں اللہ کی حمد، عبادت کے کلمات اور انسانوں کو نیک بنانے والی ہدایات شامل تھیں، یعنی جیسے آج ہم نماز میں اللہ کی حمد کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح زبور میں بھی اللہ کی تعریف کے گیت اور دعائیں تھیں۔ ساتھ ہی اس میں وہ اصول بتائے گئے تھے جو ہمیں اچھا انسان بناتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے اوقات میں تہجد کی نماز ضرور پڑھتے تھے۔ آپ کی آواز اتنی دلکش تھی کہ پرندے بھی آپ کی تلاوت سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب نمازوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، اور سب سے محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ 2 فریقوں کا ایک مقدمہ ہے، جو قرآن پاک کی سورہ صاد میں بیان ہوا۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 2 افراد آپ کے پاس ایک تنازع لے کر آئے۔ ایک کے پاس 99 دمبیاں تھیں، جبکہ دوسرے کے پاس صرف ایک۔ پہلے نے دوسری کی ایک دمبی بھی چھین لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فیصلہ دے دیا کہ ظالم اپنے 99 دمبیاں لوٹا دے۔ اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور سمجھایا کہ فیصلہ کرتے وقت دونوں فریق کی بات سننی چاہیے۔ آپ نے فوراً توبہ کی اور سجدے میں گر کر معافی مانگی۔ یہ واقعہ رہنمائی کرتا ہے کہ حکمرانوں کو ہمیشہ عدل اور تواضع سے کام لینا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات تقریباً 963 قبل مسیح میں ہوئی۔ آپ کو یروشلم میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی شہر داؤد کے آثار موجود ہیں، جسے سٹی آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔
2013 میں اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے یروشلم میں داؤدی دور کے محل کی باقیات دریافت کی جو آپ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روحانی ورثہ زبور کی تعلیمات ہیں جو کہ آج بھی انسانیت کو راہ راست دکھاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی جو موجودہ جدید ریاستی نظام کی بنیاد ہیں۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا سیاسی ورثہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو موسیقی اور شاعری کا بانی مانا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا فنی ورثہ ہے۔ زبور کی آیات موسیقی کے انداز میں یہودی اور عیسائی عبادات کا آج بھی حصہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ایمان، حکمت اور انسانی کمال کا مرقع ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ ایک انسان اللہ کی مدد سے ظلم کے پہاڑ کو اکیلے ہی پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ملنے والے سبق آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو طاقت اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔